وہ آنگن جس میں ہر وقت چارپائیاں ادھر ادھر بچھی رہتی تھیں، آج وہاں دیکھنے کو بھی کوئی چارپائی نہ تھی۔ کسی طرف چھاج میں گندم پھٹکی نہیں جا رہی تھی، خالی کھرے میں کوئی کپڑے نہیں دھو رہا تھا۔ نل کا ہینڈل نیچے ڈھلکائے گویا صدیوں سے خشک کھڑا تھا۔ اندھے چولہے پر کوئی بڑبڑ پکتی ہنڈیا نہ تھی، کونے میں لگی مٹی کی بڑی سی انگیٹھی سے کوئی بل کھاتا ہوا دھواں نہیں اٹھ رہا تھا، اور نہ اس میں دودھ کا برتن تھا نہ دودھ۔ بھرے پورے آنگن میں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ سیڑھیوں کے دہانے کے قریب آنگن کے وسط میں میری ماں، سوتیلے بھائی، سوتیلی ماں، بھابیاں اور رضیہ خاموش قطار باندھے کھڑے تھے۔ وہ آج زمین کی تقسیم کے لیے، مکان کے قبضے کے لیے، پیداوار کے حصول کے لیے آپس میں لڑ کیوں نہیں رہے تھے؟ ان کے وکیل اور عدالتیں کیا ہوئیں؟ رضیہ کی روتی ہوئی آنکھیں کہاں گئیں؟ اور بھابھیوں کے ہوا میں لہرا لہرا کر کوسنے دینے والے بازو کیا ہوئے؟ سوتیلی ماں کی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ہوئی بوڑھی ٹانگیں جو ہر کسی کو صبر کا پیغام دینے جاتی تھیں، آج حرکت میں کیوں نہ تھیں؟ میری ماں کا گالیاں اگلنے والا آتش فشاں دہانہ خاموش کیوں تھا؟ بھائیوں کی شعلہ فشاں آنکھیں اور غصے سے سرخ بپھرے ہوئے چہرے، مگر ان میں سے کسی کا چہرہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو صرف کیچڑ کے وہ تودے ہیں جنہیں کھڑا کر کے ہم ٹھیکریاں ٹھونس ٹھونس کے ان کے چہروں کے بے ڈھبے نقوش بنا دیا کرتے تھے۔ یہ تو دسہرہ میدان میں کھڑے راون اور اس کے بھائیوں کے بتوں کی طرح ہیں۔ انہیں بھی آگ دکھا دی جائے گی اور یہ دھڑ دھڑ جلتے ہوئے چند منٹوں کے اندر راکھ کے ڈھیر بن کر زمین پر پڑے ہوں گے۔ ارے میں تو ننگا ہوں، بالکل ننگا، ستر پوشی کے لیے ادھر ادھر کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں دو بوڑھی عورتیں صحن میں کہیں سے آدھم کی۔ ان کے بال برف کی طرح سفید تھے اور منہ دانتوں سے یکسر خالی۔ ان کے چہروں پر گہری گہری جھریوں کے جال پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ہنس رہی تھیں اپنے گھناؤنے بھیانک اندھیرا اگلتے ہوئے منہ کھول کھول کر۔ وہ لپک لپک کر اپنے ٹیڑھے میڑھے ہاتھوں سے میرے ننگے بدن کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگیں۔ خوف سے میرا سانس گھٹنے لگا، رواں رواں کانپ اٹھا۔ میں نے مدد کے لیے اپنے رشتہ داروں کی قطار کی طرف دیکھا۔ وہ کیچڑ کے تودے اسی طرح کھڑے رہے، دھرتی میں مضبوطی سے پاؤں گاڑے، حرکت سے معذور اور تاثر سے آری۔ مایوس ہو کر میں بھاگ نکلا۔ گلی میں شیر علی کی ڈھہتی ہوئی حویلی کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ اس کا زنگ آلود قفل کسی نے کھولا ہوگا۔ میاں جی تیزی سے حویلی کے دروازے سے نکل کر مجھے آوازیں دے رہے تھے، واپس آ جا شفیع، واپس آ جا۔ میں نے وہاں جاتے ہوئے گھوم کر دیکھا۔ وہ گلی کے درمیان مایوسی کے عالم میں باہیں پھیلائے کھڑے تھے اور ان کا بڑے سے پگڑ والا سر آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، جیسے وہ کوئی پلاسٹک کی گڑیا ہوں۔ وہ پچھلی پاہیاں تیزی سے میرا پیچھا کرتی چلی آ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں انہیں جانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں، مگر یاد نہیں آ رہا کہ کون ہے۔ یہ ذرا جھریوں کا پردہ ہٹائیں تو فوراً پہچان لوں۔ اب ان کے پیچھے اسی طرح کی بوڑھیوں کا ایک ہجوم چلا آ رہا تھا۔ معلوم نہیں یہ کس طرح ہوا، لیکن میں پیپل کے درخت کی بلند ترین شاخ پر بیٹھا تھا اور نیچے اپنا بڑا سا سیاہ منہ کھولے کنواں جمع ہوا تھا جس کی تہ میں سیاہی چمک سی مارتی تھی۔ یہ شاخ اگر ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ شاخ واقعی ٹوٹ گئی اور میں اندھے کنویں میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ جس کا ڈر تھا آخر وہی ہوا۔ گہرائیاں ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں۔ خدایا، وہ سیاہی جو چمک مارتی تھی کہاں گئی؟ اب تک آ کیوں نہیں چکتی؟ آنکھ کھلی تو میں پسینے میں شرابور اپنے بستر پر پڑا کانپ رہا تھا۔ ذہن میں خوف کا سانپ پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ 6 مہینے کے بعد دفتن آج پھر خوفناک خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں کاروبار کو پھر سے اپنی گرفت میں لے آیا تھا۔ بگڑتی ہوئی ساکھ سنبھل گئی تھی۔ بیرونی ممالک میں نئے گاہک پیدا ہو گئے تھے جو اب پھر پہلے گاہکوں کی طرح میری بے توجہی سے بددل ہو کر آہستہ آہستہ مجھے چھوڑ جائیں گے۔ گاہک نہیں ہوں گے تو اپنا مال میری معرفت کون بیچے گا؟ کمیشن کہاں سے آئے گا؟ کمیشن نہیں ہوگا تو میں اپنی ذاتی کپاس کہاں سے خریدوں گا؟ بینک قرض دینے کے لیے مجھ پر اعتماد کیوں کر کریں گے؟ میری لاکھوں کی آمدن، میری کاریں، میرے بنگلے، میرے ٹھاٹ باٹ سب ختم ہو جائیں گے۔ سرکاری عہدیدار اور امیر لوگ جن سے میری دوستیاں ہیں کنارہ کش ہو جائیں گے۔ اے میرے ذہن، مجھے چھوڑ دے، میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ کیا تو چاہتا ہے کہ میں ایک کنگلے کی طرح اس شہر کی گلیوں میں بھیک مانگتا پھروں اور آخر میں کسی خیراتی ہسپتال میں جا کر دم توڑ دوں؟ میری لاوارث لاش کو تو کوئی فیروز آباد لے جانے والا بھی نہ ہوگا۔ لاش کو مجھے فیروز آباد پہنچوا کر کیا لینا ہے؟ غیر ارادی طور پر جا کر شراب کی الماری کھولی کہ شاید کوئی بوتل پڑی ہو،
मगर बोतल कहाँ से होती, वो तो अस्पताल से वापस आते ही मौत के डर से सब तकसीम कर दी थी। अब तो 6 महीने होने को आए कि एक कतरा तक चख के नहीं देखा। मैं भी कितना बुज़दिल हूँ कि मौत के खौफ से उसे लुटा दिया जो मेरी लाश को हर रोज़ ज़िंदगी करने के लिए चंद घंटे अता कर दिया करती थी। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे प्रोमेथियस कभी बेवकूफ़ी करते हुए रात ही को पार्चा पार्चा करके तकसीम कर देता, जिसकी बदौलत उसका दिन में उकाब का नोच नोच कर खाया हुआ जिगर सुबह होने तक बहाल हो जाता था। मेरे मुंह से झाग उड़ रही थी और मैं हाँप रहा था, बिल्कुल दीवाने कुत्ते की तरह। सड़कों पर कार दौड़ रही थी, बेतहाशा, शराब की तलाश में, खुद फरामोश के एक आर्जी वसीले की तलाश में। ऐ शराब, तू कितनी कच्ची, नाकिस और नापायदार होती है। इसके बावजूद तू मेरी कितनी बड़ी ज़रूरत है। आज तेरे बगैर मेरा अंदर उलट के यूं बाहर आ जाएगा जैसे कोई कमीज़ को उल्टा कर देता है। शराब की हर दुकान पर एक मोटा सा ताला एक मध्यम से बल्ब की रोशनी के नीचे मुर्दा पड़ा होता और मुझे देखकर झट से जिंदा होकर मेरा मुंह चिढ़ाने लगता। आखिर क्लब का रुख किया, क्लब के अहाते में दाखिल हुआ तो सीढ़ियों पर बैठा ऊँघता हुआ चौकीदार मेरी कार की बत्तियां अपनी तरफ बढ़ती हुई देखकर मुस्ताद होकर खड़ा हो गया। चौकीदार, शराब चाहिए। साहब, क्लब तो 12 बजे बंद हो गया, इस वक्त तो कोई 2 बजने वाला है। वो मुझे मालूम है। देखो चौकीदार, 500, 1000, जितना रुपया चाहो ले लो, मुझे एक बोतल दे दो, सिर्फ एक बोतल। इन बोलते होठों पर न जाओ, अंदर दूर कहीं मेरी रूह दम तोड़ रही है। मैं उसकी आखिरी हिचकी लेने से पहले शराब के चंद कतरे उसके मुंह में टपकाना चाहता हूँ, शायद बच जाए। मेरा बात सुनो साहब। सेक्रेटरी बार को ताला लगाकर चाबी जेब में डालकर घर चला गया। बोलो, अब हम क्या करें? ताला तो नहीं तोड़ सकता है, वो नौकरी से निकाल देगा, हमको कैद करा देगा, हमारा छोटा बच्चा लोग भूख से मर जाएगा। चौकीदार, तुम नहीं समझते, वो मर गई तो मैं खाली खूली ढांचे को उठा के जब दुनिया वालों के सामने आऊँगा तो एक तमाशा बन के रह जाऊँगा। मुझे जग हंसाई से बचा लो। खुदा के वास्ते साहब, हमको माफ़ कर दो। जो कुछ आप बोलता है हमारा समझ में कुछ नहीं आता है, हम ताला नहीं तोड़ेगा बस। मायूस होकर गाड़ी वापस की। मेरा जहन कर्ब के पहाड़ तले दबकर माऊफ हुआ चाहता है और महज चंद कदम के फासले पर उसका इलाज गैलनों के हिसाब ताले के अंदर पड़ा है और ये कहता है कि हम ताला नहीं तोड़ेगा बस। फूले हुए पेट भूख की आग में जल जल कर और फूलते जा रहे हैं और गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं, मगर हम ताला नहीं तोड़ेगा बस। फैली हुई हथेलियों ने शहर की सड़कों पर छाँव कर रखी है और रुपया तिजोरियों में बंद है, मगर हम ताला नहीं तोड़ेगा बस। शेर अली की हवेली ढहते ढहते गई, मगर उसकी रूह कहती है ड्यूड़ी का ताला हम नहीं तोड़ेगा बस। शहवानी जज्बात के दबाव तले मेरा अंदर एक दिन भक्क से उड़ जाएगा, मगर मेरा जहन कहता है कि जिनसी इख्तिलात का ताला हम नहीं तोड़ेगा बस। ये ताला क्या चीज़ है आखिर? ये किसी से क्यों नहीं टूटता? टूटेगा, कभी तो टूट कर रहेगा। ना मालूम कब, कैसे और क्यों मेरी गाड़ी रेहाना के मकान के सामने आकर खड़ी हो गई। उजाड़ सुनसान सड़क पर दूर दूर बिजली के खंभों पर टिके बल्ब जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहे थे और मैं कार में इंजन बंद किए हथेली पर ठोड़ी रखे बैठा अदम ताउन पर तुले हुए जहन की एक बहुत दूर छुपी पड़ी छोटी सी मुआविन काश के सहारे सोचने की कोशिश कर रहा था कि मैं आखिर यहाँ क्या लेने आया हूँ। गेट के दोनों तरफ बिजली से रोशन दूधिया शीशों पर उर्दू और अंग्रेजी में AB शेख लिखा था। लोहे के गेट के दोनों पट मजबूती से बंद थे और पीछे हटकर तारीकी में डूबा हुआ सदियों से बेजान बेरूह घर दूसरे ऐसे ही घरों की सफ में अपने मकाम पर खड़ा था। यूं लगता था जैसे मकानों की लाशें परेड में खड़ी हों। अभी कौशन होगा, मुर्दा परेड डिसमिस और तमाम मकान बगैर किसी आवाज़ के फौरन सतह ज़मीन के बराबर हो जाएंगे। पूरा माहौल जो कभी ज़िंदगी से धड़क रहा होगा किसी ऋषि के श्राप से हमेशा हमेशा के लिए बेजान पत्थर बन गया है। इन घरों के अंदर अब कोई जिंदा नहीं, सब पत्थर बन चुके हैं। अब यह मकान और मकीन कभी जिंदा ना होंगे और इस रात की कभी सुबह ना होगी। वक्त इनके लिए थम चुका है और कायनात की गर्दिश इनके लिए रुक गई है। AB शेख का बुझी राख जैसा चेहरा तो जिंदगी में भी पत्थर ही का नजर आता था, मगर उस नाजुक जिल्द वाली की सडोल रानें पत्थर बनकर कैसी नजर आती होंगी। उनकी जाज़बियत और गुदाज में कोई फ़र्क आया होगा या नहीं। मैं ये सोचकर कार से उतरा कि अभी लोहे के फाटक को घूंसों से डम डम खटखटाता हूँ। जो ही फाटक खुलेगा तो सीधा मकान के अंदर घुस जाऊंगा
اور ریحانہ جہاں کہیں بھی پڑی سو رہی ہوگی اس کو پلنگ سے اٹھا کر کندھے پر ڈال کر باہر لے آؤں گا۔ اگر اے بی شیخ نے میرا راستہ روکا تو گولی سے اڑا دوں گا، اور اگر ریحانہ نے لیا تو لال کی تو 2 تھپڑ مار کر راہ راست پر لے آؤں گا اور پھر اسے کار میں بھگا لے جاؤں گا۔ اخباروں کی سرخی ہوگی تاجر ایک کمپنی کے عہدیدار کی بیوی کو لے اڑا۔ ذیلی سرخی ہوگی کہ ملزم مجمع کو کار سے چیرتا ہوا واویلا مچاتی عورت کو بھگا لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ ریحانہ تھوڑی دیر ڈس ڈس روئے گی، گالیاں دے گی اور پھر آہستہ سے میرے پہلو سے لگ کر بیٹھ جائے گی۔ ہم دور کسی دیس میں نکل جائیں گے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ نئے ملک میں آباد ہونے میں بڑی قباحتیں ہوں گی، لیکن ریحانہ میری بیوی ہوگی۔ کدکڑے لگاتے ہوئے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ آہا کتنا لطف آئے گا۔ میں نے آہنی پھاٹک پر شر پیشاب کیا اور آ کر گاڑی سٹارٹ کی اور غراتی ہوئی کار کو پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے بڑی سڑک پر آ گیا۔ اب دونوں طرف بلند و بالا عمارتیں دوڑتی چلی آ رہی تھیں۔ وہ عمارتیں بھی مجھے دفتن ایسے بے جان ڈھانچے نظر آنے لگے جو ابھی میری آنکھوں کے سامنے جھڑتے جھڑتے بالکل بکھر جائیں گے، اور ان کے مکین اپنے کفنوں میں پارسلوں کی طرح بندھے اٹھ کے باہر سڑک پر آ کر میری گاڑی روک لیں گے اور مجھے باہر نکال کر سفید کفن میں لپیٹ کر ہجوم میں موجود باقی پارسلوں کی طرح کا ایک پارسل بنا دیں گے۔ سب پارسل ایک جیسے ہیں، کسی کی کوئی پہچان ممکن نہیں۔ پارسل کھول بھی لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی کھوپڑی، وہی آنکھوں کی جگہ 2 کھوڑیں، وہی ننگے جبڑوں کے کونے سے دوسرے کونے تک پھیلا ہوا خاموش ہنسی کا طوفان۔ میں اس طرح کے بے نام بے چہرہ ہجوم میں مل کر خود بے نام بے چہرہ ہو جاؤں گا۔ میں نے شدت سے چاہا کہ اپنے آپ کو اپنا نام لے کر مخاطب کر کے کہوں کہ اس بھوتوں کی بستی سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جاؤ، مگر مجھے اپنا نام بھول گیا تھا۔ میں چیخا، تمہارا نام جو کچھ بھی ہے اور تم جو کوئی بھی ہو، گاڑی کو اور تیز دوڑاؤ۔ دور سامنے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر گیس کا لیمپ روشن نظر آیا، اور آگے گیا تو اس کے ارد گرد چند انسان زمین پر اکڑوں بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری جان میں جان آئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سمندر کے وسط میں ایک بہت ہی ننھا منھا سا جزیرہ ہے جس پر کچھ لوگ پناہ گزین ہیں، اور میں کہیں سے طوفان کی مار کھاتا بہتا ہوا آ رہا ہوں اور یہ لوگ مجھے موت سے بچا لیں گے۔ میں نے گاڑی جزیرے کے بالکل سامنے سڑک کے دوسرے کنارے آ کر روک دی۔ ایک طرف حمام میں چائے سوں کر رہی تھی اور گیس کا لیمپ لکڑی کے کھوکھے پر دھرا تھا۔ اس کے آس پاس خالی گلاس، پیالیاں وغیرہ سجی ہوئی تھیں۔ چٹائیوں پر بیٹھے انہماک سے چائے پیتے لوگوں میں سے ایک آدھ نے گھوم کر رکتی ہوئی کار پر سرسری نظر ڈالی اور پھر چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ تو کیا یہ ہیں وہ لوگ جو بھوتوں سے لڑنے کے لیے مجھے اندرونی قوت بخشیں گے اور جن کی مجھ میں دلچسپی زیادہ سے زیادہ ایک سرسری نظر تک محدود ہے؟ میں دراصل تنہا نہیں رہ سکتا۔ میں کیا، کوئی انسان بھی تنہا نہیں رہ سکتا۔ جسمانی طور پر اکیلا شخص ممیا کر اپنے کان خود کھا جاتا ہے۔ روح تنہا ہو تو چاہے آپ انجمن میں ہی کیوں نہ ہو، ذہن کے اندر ایک گونج سی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ گونج کئی بار اپنے ذہن میں بھی ابھرتی ہوئی سنی ہے۔ تنہائی اگر روح میں جڑیں خوب گہری کر لیتی ہوگی تو گونج اغلباً بلند ہوتے ہوتے اس کی پوری شخصیت کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہوگی اور لوگ اسے پکڑ کر پاگل خانے پہنچا دیتے ہوں گے۔ اتنے میں ایک آدمی میری کھڑکی کے بالکل ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، حضور کوئی مال وال چاہیے؟ میں نے ایک مرتبہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ بہت پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیسا مال؟ حضور رات بہت ہو گئی، اچھا مال تو شاید نہ ہو، لیکن جو کچھ ہے آپ ایک نظر دیکھ لیں، پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کل جہاں کہیں ایک سے ایک بڑھیا دانہ لا کر پیش کر دوں۔ میں نے نادانستہ ہاتھ بڑھا کر مخالف سمت کا دروازہ کھول دیا اور وہ میرے برابر آ کر سیٹ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، سیدھے چلیے، زیادہ دور نہیں، یہی کوئی 1 میل ہوگا یہاں سے۔ اس کا گھر ہے بھی تقریباً سڑک کے اوپر ہی۔ چھوکری کو ساتھ لے جانا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، ویسے وہیں ٹھہرنا چاہیں تو اطمینان سے صبح تک ٹھہر بھی سکتے ہیں۔ ہر چیز کا انتظام نہایت معقول پائیں گے۔ یہ میں آج کس راستے پر چل نکلا ہوں؟ میں ایک ایسا جہاز ہوں جو بالکل خالی ہو اور جس کا لنگر ٹوٹ کر سمندر کی تہہ میں بیٹھ چکا ہو۔ ہوائیں جس وقت، جس رخ اور جس رفتار سے چاہیں اسے دھکیل کر لے جائیں، وہ ان کے سامنے مجبور و بے بس ہچکولے کھاتا چلتا رہتا ہے۔ نہیں، یہ خیال غلط ہے۔ میں نے دراصل سوچا ہے کہ چلو تنہائی کا یہ علاج بھی کر دیکھیں، جیسے کوئی ناقابل علاج مریض دواؤں سے مایوس ہو کر ٹونے ٹوٹ کے آزمانے پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ سوچا تھا کہ ناواقف عورت جس سے پھر کبھی 2 4 ہونے کا امکان نہیں،
کے سامنے ناکامی اور مستقل شرمندگی کا خوف بھی اتنا شدید نہیں ہوگا، اور ممکن ہے یوں میرا عدم تعاون پر مصر ذہن میرے جسم کے ساتھ اشتراک عمل پر آمادہ ہو جائے۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، دتو، بات یہ ہے۔ اس نے احتجاج کیا کہ حضور، میرا نام دتو نہیں، عبداللہ ہے، لیکن لوگ مجھے محبت سے دلہ دلہ بھی کہتے ہیں۔ ویسے میں دتو کو بھی جانتا ہوں، اور جو مال اس کے پاس ہے وہ بھی میرا دیکھا بھالا ہے۔ اب میں اپنے منہ سے کیا کہوں حضور، خدمت کا موقع دیں گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میرے پاس ایسی ایسی لڑکیاں ہیں کہ دتو کے باپ نے بھی کبھی خواب میں نہ دیکھی ہوں گی۔ اچھا بھائی عبداللہ، میری بات بھی تو سنو۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تیز ترار عورتوں سے نفرت ہے۔ کوئی سیدھی سادی غریب طبیعت کی عورت ہو تو وہاں چلے چلتے ہیں، نہیں تو کل صحیح۔ میرا خیال تھا کہ ایسی عورت شاید مباشرت کا خوف دور کرنے میں زیادہ ممد و معاون ثابت ہو سکے۔ دلہ بولا، حضور آپ فکر نہ کریں، ہم آدمی پہچانتے ہیں۔ آپ کی صورت دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ کو کیسی لڑکی پسند آئے گی۔ ایسی معصوم اور بھولی بھالی لڑکی کے پاس لے جا رہا ہوں کہ بس یوں سمجھیے کہ اللہ میاں کی گائے ہے، منہ میں زبان تو ہے ہی نہیں، اور آپ کی دعا سے ایسی ٹریننگ دی ہے کہ جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح خدمت کرے گی، اور کیا مجال ہے جو زبان سے اف تک بھی کہہ جائے۔ 1 میل کے بجائے تقریباً 4 میل تک اس سڑک پر سیدھے جانے کے بعد ہم ایک کچی سی گلی میں مڑ گئے۔ کوئی 400 گز تک ہم 2 رویا کچے پستہ قد جھوپڑی نما مکانوں کے رنگ برنگے ٹین کے بند دروازوں کے درمیان میں سے گزرتے، گندے پانی کے چھوٹے چھوٹے گڑھوں اور کچی نالیوں میں سے شراب شراب بولتی غلیظ کیچڑ کے چھینٹے اڑاتے، ڈولتے ہچکولے کھاتے، کوئی 2 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے کھلی سی جگہ پر آ نکلے۔ وہاں سب سے الگ تھلگ ایک چھوٹا سا بنگلہ نما نہایت پرانا اور بوسیدہ سا مکان کھڑا تھا۔ 4 دیواری جگہ جگہ سے غائب تھی۔ جہاں کبھی گیٹ ہوگا وہاں سے ہم اندر چلے گئے۔ کار کی ظالمانہ حد تک تیز روشنی کے سامنے مکان بالکل بے بس ہو کر یوں ننگا کھڑا تھا جیسے اس نے سوچ لیا ہو کہ اب ستر پوشی کی کوئی بھی کوشش بالکل بے معنی ہوگی، اس لیے قانع ہو کر خاموشی سے جیسے بھی ہو کھڑے رہو۔ سامنے کے 2 کمروں کی دیواریں ان کے اندر گر کر اب محض پتھروں کا ڈھیر تھیں۔ اس سارے خرابے میں صرف ایک ہی چیز زندہ نظر آ رہی تھی، وہ اس مکان کے بہت ہی مختصر چھوٹے سے چٹیل لان کے کونے میں پام کا سیاہ درخت تھا، جو ہر چیز سے بے خبر تیز چلتی ہوا میں کھڑا وارفتگی کے عالم میں دیوانہ وار ناچ رہا تھا۔ شاید اپنے زندہ ہونے پر خوش تھا، یا صرف زندگی کے کرب کو فراموش کرنے کے لیے ناچ کو ایک ذریعے کے طور پر اپنائے ہوئے تھا۔ دلہ جو اب تک بلی کی طرح مسکین بنا میرے پہلو میں بیٹھا تھا، اب شیر کی طرح ان کے دروازے پر کھڑا دہاڑ رہا تھا، پیٹر، میری، ممی، دروازہ کھولو۔ 2-3 منٹ تک اس کے بلا توقف چیخنے چنگھاڑنے کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ اندر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور کہنے لگا، حضور آپ 200 روپیہ دے دیجئے، لڑکی سوئی ہوئی ہے، اس کی ماں اسے جگا رہی ہے، آپ انتظار کیجئے، وہ چند منٹوں میں تیار ہو جائے گی۔ میں نے 200 روپے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ وہ پھر اندر چلا گیا۔ دفتن میرا دل وہاں سے بھاگ جانے کو بہت شدت سے چاہنے لگا۔ میرے خیالات کچھ اس طرح کے محسوسات کے مجموعی تاثر پر مشتمل تھے۔ اس گھر میں رہنے والوں کی غربت کا جی ان کی تذلیل سے ابھی پوری طرح نہیں بھرا، اس لیے ان کی غربت نے انہیں اور زیادہ ذلیل کرنے کی سازش میں مجھے ایک آلہ کار کے طور پر شامل کر لیا ہے۔ مجھے بلا وجہ ان لوگوں کے خلاف غربت کے ہاتھوں میں کٹ پتلی نہیں بننا چاہیے۔ یہ دلہ بتائے بغیر مجھے کسی خفیہ راستے سے شیر علی کی حویلی میں لے آیا ہے، اور خود حمیدہ کو بلانے گیا ہے کہ وہ آ کر مجھے بتائے کہ میں اپنے باپ کا نہیں بھائی کا بیٹا ہوں۔ حمیدہ کے آنے سے پہلے مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ انسانوں سے ان کی انسانیت خرید کرنا تو میرا دھندا نہیں، میں تو کپاس کا تاجر ہوں۔ پیشتر اس کے کہ میری تجارتی جنس کے علاوہ کسی اور جنس کا سودا مجھ پر تھوپ دیا جائے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں اپنی تکمیل کی تلاش میں ایک اجنبی ڈگر پر چلتے چلتے اب ایک موڑ پر آ پہنچا ہوں۔ یہ ڈگر کسی منزل پر نہیں پہنچتی، بس تھوڑی دور جا کر ذات کے بھیانک صحراؤں کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتی ہے۔ یہ موڑ مڑنے سے پہلے مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ میں نے کار اسٹارٹ بھی کی، پھر اس خیال سے رک گیا کہ دلے کے اسٹیج کردہ ڈرامے کے کلائمیکس یعنی لڑکی کو ایک نظر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، جس کے لیے اتنی دور چل کے یہاں آیا ہوں۔ کیا میں واقعی اتنی دور اس لڑکی کی خاطر چل کے آیا ہوں؟ نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو یہ تو صرف ایک کھیل تھا، وقت کٹی کا ذریعہ، آوارگی کے لیے یوں ہی ایک لایانی مقصد تلاش کرنے کی کوشش۔ مقصد چاہے کتنا ہی مبہم اور بے معنی کیوں نہ ہو،
آخر ہونا تو چاہیے، لوگ تو قتل تک کے لیے معقول مقصد تلاش کر لیتے ہیں۔ دلہ جلد ہی لوٹ آیا اور کہنے لگا، کمال کر دیا حضور آپ نے، ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں، اندر تشریف لے چلیے نا۔ میں کار کو تالا لگا کر ساتھ چل پڑا۔ کمرے میں ایک دھندلے سے بلب کے نیچے کٹے ہوئے کھچڑی بالوں والی ایک موٹی کالی عورت بیزاری کے عالم میں کھڑی تھی۔ اس کا بے ڈول گوشت گھٹنے تک پہنچتے فراک میں سے جگہ جگہ پر لوتھڑوں کی صورت میں باہر کو ڈھلکا پڑتا تھا۔ اس کی موٹی موٹی پنڈلیوں پر نسیں جا بجا اس طرح ابھری ہوئی تھیں جیسے بہت سے کینچوئے اس کی پنڈلیوں پر چڑھ گئے ہوں۔ کمرے میں ایک عجیب بو پھیلی ہوئی تھی جو غالباً پیشاب، غلیظ انسانی جسموں کے پسینے اور سیلن کی بوؤں سے مل کر وجود میں آئی تھی۔ حضور، یہ ممی ہیں۔ ہیلو ہیلو حضور، اب مجھے اجازت بخشیے، کوٹھی کا پتہ دے دیجئے، شام کو وہاں حاضر ہو جاؤں گا۔ نہیں نہیں، میں شام کو وہیں ملوں گا جہاں آج ملا تھا، بہت بہتر کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا جو دوسری کرسی کی نسبت کم خستہ حالت میں تھی۔ سامنے دیوار پر ایک بدرنگ سی تصویر ٹنگی ہوئی تھی جس میں مریم ننھے منھے عیسیٰ کو گود میں لیے نہایت شفقت اور استغراق کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں نے آخر یہ تصویر گھر میں خیر و برکت کے لیے لٹکائی ہوگی۔ ممی اندر جانے لگی تو میں نے پوچھا، ڈرنک مل جائے گا؟ یو مین وسکی؟ ہاں، مائسن پیٹر پیتا ہے، اس سے معلوم کرتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ دیسی وسکی کی بوتل جس میں سے تقریباً 1/4 پی چکی تھی لے آ گئی۔ پیٹر بولتا ہے، اس کا 100 روپیہ لے گا، اندھا کیا مانگے، 2 آنکھیں۔ میں نے 100 روپیہ نکال کے دے دیا اور کہا، پلیز گلاس اور پانی۔ وہ یہ چیزیں لینے کے لیے گئی تو میں بوتل کو منہ لگا کر 2-3 گھونٹ پی گیا۔ شراب میری زبان حلق اور چھاتی کو تیز چھری کی طرح چیرتی ہوئی جا رہی تھی۔ چونکہ بہت دیر کے بعد پی رہا تھا اس لیے جلد ہی دماغ میں 2-3 زناٹے دار چابک سے لگے اور وہ انجانہ ملال، گھبراہٹ اور بیزاری جو بوجھ بن کر میرے دل پر سوار تھے فوراً تحلیل ہو کر کہیں گم ہو گئے۔ ممی نے آ کر بتایا، میری ریڈی ہے، گلاس اور پانی ادھر اس کے کمرے میں رکھ دیا ہے، دیکھو پلیز مارننگ ہونے والا ہے، تم ادھر سے جلدی جائے گا۔ پیٹر اس کو لائک نہیں کرتا، ہمارا فیملی بڑا نوبل ہے، بدنامی کا خطرہ ہوتا ہے۔ پلیز جلدی۔ میری کے کمرے میں مجھے پہنچا کر ممی نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس گھر میں پھیلی ہوئی ملی جلی بوؤں کا رنگ اس کمرے میں اور زیادہ گہرا ہو گیا تھا۔ پلنگ جس کے چوتھے پائے کی جگہ اینٹیں رکھ دی گئی تھیں کے پاس دروازے کی طرف پیٹھ کیے دوپٹہ اوڑھے ایک عورت کھڑی تھی۔ لٹکے ہوئے ننگے بازو چمکتے ہوئے گورے رنگ کے تھے۔ اس کی تنگ سلوار قمیض میں سے پھیلے ہوئے بھاری کولے نمایاں تھے۔ تو یہ عورت اس وقت میری ہے، میں جس طرح کہوں گا اسی طرح خدمت کرے گی۔ آج یہ کالی ماں کی گوری بیٹی اس شخص کی خدمت کرے گی جو عورت سے کسی خدمت لینے کا اہل نہیں۔ خدا معلوم کس پشت میں کون گوری نسل کا انسان اسے اپنا چمکتا ہوا گورا رنگ ورثے میں دے کر خود کسی قبر کے اندر مٹی میں مل کر مٹی ہو چکا ہوگا۔ آج اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کا رنگ ایک کالے کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا ہے تو وہ قبر سے نکل کر اپنا رنگ اس سے چھین کر واپس قبر میں جا سوئے۔ اس نے بھی تو کبھی کالا رنگ، میرا رنگ خرید کیا ہوگا جس کے سبب میری گوری ہو گئی۔ ہاں وہ گورا تھا، اسے حق تھا۔ ہاں میں کالا ہوں، آج مجھے یہ حق ہے۔ لیکن میری بیچاری ہمیشہ غلط ہاتھ پر کیوں ہوتی ہے؟ میں نے بوتل کو منہ لگا کر 1-2 گھونٹ اور کھینچے اور پھر آگے بڑھ کر میری کو اپنی طرف گھمایا۔ مچھلی کے منہ کی طرح چوڑا دہانہ اور اس پر چپکی ہوئی ایک احمقانہ سی مسکراہٹ جس سے وہ منہ ایک کان سے دوسرے کان تک پھیلا ہوا لال لال زخم دکھائی دیتا تھا۔ ذرا سی ناک، آنکھوں کے اوپر اور نیچے کے غلاف دور تک پیچھے کو دھسے ہوئے تھے۔ بغیر بالوں کی پلکوں میں سے باہر ابلی پڑتی سرخی مائل زرد آنکھیں یوں لگتی تھیں جیسے پیپ ملے خون سے لبالب بھری پیالیوں میں سیاہ ریٹھے تیر رہے ہوں۔ خالی بھووں پر کہیں کہیں اکا دکا بال سرکنڈے کی طرح سیدھے کھڑے تھے۔ پچکا ہوا چھوٹا سا ماتھا، اس کے اوپر ننھا سا سر، لیکن گردن اس سر کا بوجھ بھی ٹھیک سے سہارنے کے قابل نہ تھی اور ہر وقت ڈولتی رہتی۔ یہ عورت ہے؟ میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ میری طرف پاؤں کھسکاتے آہستہ آہستہ ایسی چال سے چلی آ رہی تھی جیسے اس کے دونوں پاؤں کی انگلیاں نہ ہوں۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ لپٹنا، جیسے کہ اسے سکھایا گیا ہوگا۔ پیشتر اس کے کہ وہ مجھ سے آ کر لپٹ جاتی، میں نے آگے بڑھ کر اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور کہا، مریم، مریم نہیں، میری پلیز سٹ ڈاؤن، پلنگ پر بیٹھ جاؤ۔ ڈولتی ہوئی گردن پر دھرے چہرے سے طوطے کی طرح رٹا ہوا فقرہ برآمد ہوا، مائی ڈارلنگ، آئی لو یو۔
میں نے اسے پلنگ پر بٹھایا، بوتل ہاتھ میں پکڑی اور دبے پاؤں یہ سوچتا ہوا باہر آ گیا کہ گوری نسل کا وہ انسان بھی کتنا کمینہ تھا کہ جب اس سے اپنا رنگ واپس نہ چھین سکا تو بڑا سا پتھر دھپ سے اس کے منہ پر مار کر اس کی صورت مسخ کر دی کہ کوئی کالا کبھی بدلہ نہ چکا سکے، مگر کالے اس سے بھی زیادہ کمینے ہیں کہ سوجھ بوجھ سے آری میری کے بھرپور کولہوں اور چھاتیوں ہی کو مکمل عورت سمجھتے ہوئے بھگتان کر کے چل دیتے ہیں۔ جنگ دراصل ہوتی ہی کمینگی کی دوڑ ہے۔ اس دوڑ میں دونوں میں سے کون کامیاب رہا یہ تو صرف میری ہی بتا سکتی تھی، مگر وہ تو کچھ بھی بتانے سے قاصر ہے۔ میری کے گھر سے نکلا تو ہر چہار طرف معمول کے مطابق پھر ایک اور نئی صبح ابھر رہی تھی۔ اکا دکا لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، چائے خانے اور حلوائیوں کی دکانیں کھل رہی تھیں، سڑکوں پر جھاڑو پھیرا جا رہا تھا، جگہ جگہ چھڑکاؤ ہو رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے زندگی کا سامنا کرنے کے لیے شہر کی نوک پلک درست کی جا رہی تھی، گویا وہ بھی میری کی طرح کوئی فاتر العقل عورت ہو جسے تھوڑی دیر میں کسی نامرد شخص کے سامنے جنسی اختلاط کے لیے پیش کیا جانا ہو۔ میں نے شراب پینا چاہی، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ طبیعت کسی طور پینے پہ آمادہ نہ ہو رہی تھی۔ لاچار بوتل کا ڈھکنا بند کر کے اسے سیٹ کے نیچے لڑکا دیا۔ نشہ نہ ہونے کے باوجود پورا جسم ڈھہتا جا رہا تھا، حواس پر قابو نہ تھا۔ فوری طور پر مجھے کوئی صدمہ نہ پہنچا تھا، مگر میں اعصاب کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والے صدمے کی کیفیت سے دوچار تھا۔ میں گھر پہنچ کر ایک سکتے کے عالم میں جا کر بستر پر لیٹ گیا اور چھت کو تکنے لگا۔ ذہن پرانی ہڈی کی طرح خشک اور خالی تھا۔ دینو نے چائے لا کر میز پر رکھی اور بتایا کہ 8 بج گئے ہیں۔ میں ٹس سے مس ہوئے بغیر چھت کو گھورتا رہا۔ 8:30 بجے اس نے آ کر بتایا کہ ناشتہ میز پر لگا دیا ہے، مگر میں لاش کی طرح بستر پر پڑا پھٹی پھٹی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے چھت کو گھورتا رہا تھا۔ 9 بجے اس نے آ کر دیکھا تو میں اسی طرح پڑا تھا۔ اس نے پوچھا، آج کیا دفتر نہیں جائیں گے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں ہزار کوشش کے باوجود بولنے پر اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکا، لیکن مشینی انسان کی طرح بستر سے اٹھا اور تیاری میں مصروف ہو گیا، اور تیار ہو کر بغیر کچھ کھائے پیے یا کسی سے بات کیے کار میں دفتر روانہ ہو گیا۔ میں ہر شعور سے عاری ہو چکا تھا۔ کیوں؟ جیسا کہ بعد میں ڈاکٹروں سے معلوم ہوا، اس لیے کہ میں کئی سالوں سے اپنے ذہن کے کناروں کو پکڑ کر انتہائی بے دردی سے جھنجھوڑتا اور کھینچتا رہا تھا، جس کے نتیجے کے طور پر میرے ذہن کے اندر دیوار بننا شروع ہو گئی تھی، زندگی کی تلخ حقیقتوں سے بچنے کے لیے ناواقفیت کی حفاظتی دیوار۔ ڈاکٹروں کے مطابق میری والا واقعہ محض آخری تنکے کی حیثیت رکھتا تھا، جیسے پیاس سے مرتا صحرا کا مسافر آخری شراب کے دھوکے کا متحمل نہ ہوتے ہوئے گر کر دم دے دے۔ میں اپنے ذہن کے اندر شاید دیوار بہت بلند نہ بنا سکا تھا، اس لیے 2-3 ماہ کے عرصے ہی میں لوگوں نے کھینچ کر مجھے باہر نکال لیا۔ میں جتنا عرصہ دیوار کی اوٹ میں سر چھپا کر بیٹھا رہا، مجھے اب کچھ یاد نہیں کہ اس دوران مجھ پر کیا گزرتی رہی۔ بالکل اسی طرح جیسے پاگل پن سے پہلے کے حالات و واقعات سے میں ناواقفیت کی دیوار کی اوٹ میں چھپ کر قطعی اجنبی، لا تعلق اور بے بہرا ہو گیا تھا۔ دراصل جو دیوار کے اندر تھا وہ میں نہیں تھا، اور اب جو دیوار کے باہر ہے وہ وہی شخص نہیں جو پاگل تھا۔ اس لیے ایک کو دوسرے کی بات کیسے یاد رہ سکتی ہے؟ یوں کہہ لیجئے کہ جون بدلنے والا قصہ ہے۔ نیا جنم لینے پر پچھلے جنم کا کچھ یاد نہیں رہتا۔ جس طرح دیوار سے باہر رہنے کا ایک مجموعی ضابطہ، طریقہ اور انداز ہے، اسی طرح پس دیوار رہنے کا ایک انفرادی ضابطہ، طریقہ اور انداز ہوتا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ انفرادی ضابطہ مجموعی ضابطے کی نسبت زیادہ آزاد اور کھلا کھلا ہوگا، کیونکہ انفرادی ضابطے کے تحت اپنی حدود کو تصادم کے خطرے کے بغیر پوری کائنات بلکہ اس سے بھی آگے تک پھیلایا جا سکتا ہوگا۔ میں کہیں غیر شعوری طور پر پھر دیوار کھڑی کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ مجھے آج ڈاکٹر سے پھر ملنا چاہیے۔ یہاں تک تو مجھے بھی یاد ہے کہ اس روز معمول کے مطابق کار دفتر کے سامنے مخصوص جگہ پر لا کر کھڑی کی۔ اس کے بعد کی کہانی جس طرح مسٹر عزیز میرے دفتر کے جنرل مینیجر نے مجھے بیان کی، آپ بھی سن لیجئے۔ آپ خوفزدہ حالت میں دوڑ کر عمارت میں داخل ہوئے۔ لفٹ بوائے نے سلام کیا اور حسب معمول آپ کو سوار کرانے کے لیے لفٹ کا دروازہ کھول دیا۔ آپ اس کا کوئی نوٹس لیے بغیر بھاگم بھاگ سیڑھیاں چڑھتے 4تھی منزل پر دفتر میں پہنچے۔ جب آپ ہال کمرے سے گزرے تو بال بکھرے ہوئے تھے، دم پھولا ہوا تھا اور مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے جاتے تھے اور قدم تیز سے تیز تر کرتے جاتے تھے، جیسے کوئی بلا آپ کا پیچھا کر رہی ہو اور خطرہ ہو کہ کسی لمحے بھی آن دبوچے گی۔
آخر میں آپ دوڑ کر اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ پورا دفتر حیران رہ گیا کہ آخر ایم ڈی صاحب پر ایسی کون سی آفت آ گئی کہ اس قدر حواس باختہ حالت میں اپنے کمرے کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ ہال میں چیمگوئیاں ہونے لگیں۔ رمضان چپڑاسی میرے کمرے میں بھاگا آیا کہ فوراً چل کر دیکھیے ایم ڈی صاحب کو کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کیوں، خیر تو ہے؟ کہنے لگا جناب پتہ نہیں، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ میں آپ کے کمرے میں آیا تو آپ اوندھے ہوئے میز کے شیشے پر زور زور سے چہرہ رگڑ رہے تھے۔ میں نے پوچھا سر خیریت تو ہے؟ آپ نے زندگی میں پہلی بار اس دن مجھے میرے نام کی بجائے میرے عہدے سے مخاطب کیا اور کہا کہ میں فوراً نیچے جا کر دیکھوں کہ ایک بوڑھی سی دیہاتی عورت جس نے لمبا کرتا اور تہمت پہنا ہوا ہے، سر پر گاڑھے کی چادر ہے اور پاؤں میں دیسی جوتی ہے اور بغل میں گٹھری دبائی ہوئی ہے، بازار میں آپ کا پتہ تو نہیں پوچھتی پھر رہی، اور کہا کہ لفٹ بوائے اور چپڑاسیوں کو ہدایت کر دوں کہ اگر اس حلیے کی کوئی عورت دفتر میں آ کر پوچھے تو وہ صاف کہہ دیں کہ اس نام کا کوئی شخص یہاں نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سر آپ کی طبیعت اچھی نہیں، چلیے میں گھر پہنچا دوں اور آج آپ آرام کیجیے۔ آپ نے خلاف معمول ڈپٹ کر کہا جو کام تمہیں کہا ہے وہ فوراً کرو۔ آپ کی پھٹی پھٹی سی خوفناک آنکھیں اور اعصاب کے کھچاؤ سے قدرے بھیانک ہوتے ہوئے چہرے کے نقوش دیکھ کر میں آپ کے بارے میں حد درجہ فکر مند ہو گیا۔ میں نے کمرے سے نکل کر باہر تالا لگا دیا اور 2-3 چپڑاسیوں کو مامور کیا کہ آپ کے بتائے ہوئے حلیے کی عورت کا نیچے جا کر ادھر ادھر سے پتہ چلائیں، اور خود ڈاکٹر کو بلانے کے لیے ٹیلی فون کرنے لگا۔ فارغ ہو کر واپس آیا تو دیکھا کہ آپ اسی طرح پھر شیشے پر چہرہ رگڑ رہے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی آپ نے پوچھا وہ عورت میرا پتہ تو نہیں پوچھ رہی تھی؟ میں نے تسلی دینے کے لیے کہا کہ بازار میں ہر طرف تلاش کر چکا ہوں، اس حلیے کی کوئی عورت نہیں ملی۔ آپ یہ جواب سن کر پھر اسی طرح شیشے پر چہرہ رگڑنے لگے اور نہایت مایوسی کے عالم میں کہا نہیں، وہ عورت یہیں ہے اور ابھی یہاں پہنچ جائے گی۔ میں نے کہا آپ شیشے پر اور زیادہ چہرہ نہ رگڑیں، پہلے ہی سرخ ہو رہا ہے۔ آپ نے جواب دیا تم دیکھ نہیں رہے میرے چہرے پر اتنی بہت سی کالک تھپی ہوئی ہے، اسے اتار رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا چہرہ بالکل صاف ہے، آئینہ دیکھ لیجئے۔ آپ نے جواب دیا میں نے آئینہ دیکھا ہے، بہت اچھی طرح دیکھا ہے، اتنی بار دیکھا ہے کہ اور زیادہ دیکھنے کا حوصلہ نہیں۔ میرے چہرے پر کالک کی 1-2 تہیں تھوڑا ہی ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں۔ کالک مجھ میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ میری آنکھوں کی سفیدی سیاہ ہو چکی ہے۔ یہ دیکھو میرے دانت بالکل سیاہ ہیں، میرے حلق میں جھانکو اندر سب سیاہ ہے۔ میں کالک کھاتا ہوں، کالک اگلتا ہوں اور کالک کا ہی سانس لیتا ہوں۔ میری ہڈیاں تک سیاہ ہو گئی ہیں۔ جب میں مروں گا تو دیکھ لینا میرا پورا جسم اس طرح سیاہ ہوگا جیسے کان سے تازہ نکلے ہوئے کوئلے سے بنا ہوا ہو۔ میں نے پوچھا مگر اس طرح چہرہ رگڑنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کچھ تو کالک کم ہوگی۔ میں نے منت کرتے ہوئے کہا نہیں سر، آپ گھر چلیے، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آپ نے کہا جنرل مینیجر یوں کیوں نہ کروں کہ وہ راز جس کے افشا ہونے سے اتنا ڈرتا ہوں اسے خود ہی تمام دنیا پر کھول دوں۔ میں نے کہا خدا کے لیے سر نہیں، آج نہیں، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، کل بتا دیجیے گا۔ آپ کمرے سے باہر نکلنے لگے تو میں نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر آپ نے ہاتھ کے ایک جھٹکے سے مجھے دیوار سے دے مارا اور ہال میں نکل گئے۔ آپ نے بلند آواز میں کہا سنو۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ٹک ٹک کرتی ٹائپ مشینیں خاموش ہو گئیں اور میزوں پر جھکے ہوئے سر اوپر اٹھ کر آپ کو توجہ سے دیکھنے لگے۔ آپ نے کہنا شروع کیا اس شہر میں کہیں سے ایک دیہاتی عورت آ گھسی ہے، وہ ایسے ہی غلط سلط باتیں کہتی ہے، وہ میری ماں نہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہ تھا ویسے ہی میری کوئی ماں نہ تھی۔ ہال میں لوگ ہنسنے لگے۔ میں بار بار آپ کو کمرے میں جانے کے لیے کہتا رہا مگر آپ سنتے ہی نہ تھے اور تقریر کرتے جاتے تھے۔ میرے باپ نے اپنی صلب نالی میں پھینک دی۔ 9 مہینے کے بعد لوگوں نے مجھے نالی سے اٹھا لیا، میری صورت دیکھی، قصبے کے جس شخص سے ملتی تھی اس کے پاس پہنچا دیا اور وہ میرا باپ تھا۔ ہال میں باتوں اور ہنسی کا ملا جلا شور برپا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر آن پہنچا۔ 3-4 آدمیوں نے مل کر آپ کو پکڑا اور ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا۔ تھوڑی دیر بعد آپ پر غنودگی طاری ہو گئی اور ہم آپ کو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق مینٹل ہسپتال لے گئے۔ وہاں انہوں نے آپ کو داخل کر لیا۔ میں آج کی نشست میں محض چند فقرے لکھنے کے لیے بیٹھا تھا کہ میں پاگل ہو گیا تھا، پھر ٹھیک ہو گیا اور اب خطرہ لگا رہتا ہے کہ پھر پاگل نہ ہو جاؤں۔ لیکن بات آہستہ آہستہ یہاں تک پھیل گئی کہ اس میں پاگل ہونے کی پوری داستان سمٹ آئی۔ خیر، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب تم محسوس کرو کہ پھر سے ذہن کے کونوں کو پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کرنے والے ہو تو لکھنے بیٹھ جایا کرو۔ اس طرح وہ جذبات، خیالات اور احساسات جو تمہاری کھوپڑی کے ڈھکنے کے نیچے گل سڑ کر بو دینے لگتے ہیں اور ان کی بسان سے تمہارے دماغ کو تبخیر کا عارضہ ہو جاتا ہے، اس سے محفوظ رہو گے۔
सड़ाप, मक्खी फिर निकल गई। वो सामने उड़ी जा रही है। मैं कलम मेज पर रखकर उसके पीछे लपका। वो दरवाजे के पट और दीवार के दरमियान कोने में बैठ गई। यहाँ तो मक्खी मार बेकार है। उसका चौड़ा पत्ता दोनों उभारों के दरमियान रुक जाएगा और मक्खी फिर बहिफाजत तमाम उड़ी जा रही होगी। इस एक मक्खी ने नाक में दम कर दिया। फिर कोशिश करता हूँ, शायद मक्खी मार का कोई कोना उसके पर वगैरह से टकरा जाए और ये जख्मी होकर गिर जाए तो इस पाँव से मसल दूँ। सड़ाप, वो छत की तरफ उड़ी जा रही थी। लो, अब वहां जाकर बैठ गई। मैं अगर छिपकली होता तो धप धप दौड़ता, उसके पीछे वहां पहुंच जाता और घप से उसे खा जाता। अगर मकड़ी होता तो झट से वहां पहुंचकर जाला तान कर उसको फांस लेता और फिर इत्मीनान से बैठा निगलता रहता। मगर अफसोस कि मैं इन दोनों में से कोई भी नहीं हूं। थक कर कुर्सी पर बैठकर लिखने लगा, लेकिन मक्खी मार बाएं हाथ में पकड़ लिया। जो ही करीब आएगी एक सड़ाप से दूंगा और ये टांगे ऊपर करके लेट जाएगी। आज कमरे में कहीं से बहुत सी मक्खियां घुस आई थीं। मुमकिन है दिनों से दरवाज़ा खुला रह गया हो। मैंने खिड़कियां दरवाजे बंद करके कमरे में मुकम्मल अंधेरा कर लिया और एक दरवाजे को ज़रा सा खुला रखा कि रोशनी की एक लकीर दरवाजे के पटों के दरमियान से निकलकर चौखट के साथ ही फर्श पर एक छोटा सा सफ़ेद धब्बा बना रही थी। धब्बा रुपए के सिक्के जितना बड़ा, बर्स के दाग की तरह सफ़ेद था। काली मक्खियां अपने हाथ मलती हुई उस सफ़ेद धब्बे पर टूटी पड़ रही थीं और वहां से रोशनी की लकीर में से गुजर कर दरवाजे के पार जा रही थीं। सब गुजर गईं, सिर्फ एक ये मक्खी रह गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने दीवार ऊंची करके अपने अंदर अंधेरा कर लिया था। जहन पर बैठी हुई भिनभिनाती हुई काली मक्खियां रुपए जितने बड़े धब्बे पर बैठकर हाथ मलती हुई पार हो गई थीं। बस एक मक्खी रह गई थी। मैं इन दिनों जो गुलगपाड़ा मचाता या दंगा फसाद करता नजर आता था वो यूं होगा कि मैं उस एक मक्खी को मारने के लिए लपक झपक मक्खी मार लिए फिरता रहूंगा और देखने वालों को गुलगपाड़ा मचाता और दंगा फसाद करता नजर आता हूँगा। कागज पर एक आध सत्र लिखी थी कि वो कान पर आकर बैठ गई। मैंने मक्खी मार को दाएं हाथ में मुंतकिल करके मजबूती से पकड़ लिया और फिर उसे कान से उड़ाया। वो मेरे सामने तेजी से एक दो नीम दायरे से बनाती हुई एक तरफ को निकलकर आंखों से ओझल हो गई। माथे पर आकर बैठ गई, उड़ाया, गर्दन पर बैठ गई, उड़ाया, पलकों पर बैठ गई। मैं झुंझला के खड़ा हो गया। वो मक्खी मार के हैंडल पर बैठी हाथ मलती या तालियां बजाती हुई मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। अब क्या किया जाए? मेरे पास तो सिर्फ एक यही हथियार था और उस पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया। अब उसको इस मक्खी मार से तो नहीं मारा जा सकता। मैं मक्खी पर नजर रखे किसी मुनासिब चीज की तलाश में कमरे में मारा मारा फिरने लगा। मुझे ख्याल आया कि अगर ये मक्खी अब मक्खी मार को उठाकर सड़ाप सड़ाप मेरे जड़ना शुरू कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? करना क्या है, कमरे से कूद कर बाहर चला जाऊंगा। पहले भी यूं ही हुआ था। ये क्या मैं हर बात के डांडे अपनी उस जिंदगी से मिलाने की कोशिश करता रहता हूँ जो बहुत मुख्तसर थी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह होगी। एक पुराने रिसाले को दोहरा करके जब से हैंडल पर मारा, दुश्मन खेत रहा। ये मक्खी तो मैंने मार ली, लेकिन वो मक्खी जिसकी भिनभिनाहट अब भी कभी कभी जहन के अंदर सुनाई देती है, उसका क्या किया जाए? उसे किस तरह खींच खांच कर बाहर निकालकर कलम की मदद से कागज़ पर मारना चाहिए? डॉक्टर ने भी कुछ ऐसी ही हिदायत की थी। अच्छा, कोशिश करता हूँ। इंसान की ज़िंदगी माजी, हाल और मुस्तकबिल से पूरी तरह मरबूत होती है। जो कुछ हो चुका है, हो रहा है और होने वाला है, सब एक इकाई है, मरबूत, मजबूत, अटूट इकाई। जिस तरह मेरे जद्दे अमजद के बीच से पैदा तो एक बच्चा हुआ होगा, लेकिन उसमें उस वक्त मैं भी था जिसको हज़ारों साल बाद पैदा होना था और जो पुश्त दर पुश्त सफ़र करते करते अब वजूद में आया। हालांकि मैं दरअसल वजूद में पहले भी था। उस हालत को अदम वजूद तो नहीं कहा जा सकता। मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं, लेकिन अपने भाइयों के पोतों, पड़पोतों, लग्गड़ पोतों और आगे तक मैं भी किसी न किसी तरह ज़िंदा रहूँगा जैसे आज वो मुझ में ज़िंदा है। हाँ, इस बात में उन ज़मीनों का जिक्र नहीं आया जो बीज को कबूल कर, उसे बना संवार कर, उसमें अपना रंग और बू शामिल करके तैयार शुदा माल यानी फिनिश प्रोडक्ट की हैसियत में पेश करती हैं। रज़िया की औलाद में मैं भी तो किसी न किसी तौर मौजूद होऊंगा और रज़िया की औलाद भी किसी न किसी तौर इस वक्त मुझ में मौजूद है। इस मसले को जब उसकी तमाम लंबाई, चौड़ाई और गहराई समेत जहन में लाने की कोशिश करता हूँ तो जहन इस तरह झप खा जाता है जैसे ये सोचते हुए झप खा जाया करता है कि इस निज़ाम शमसी में हमारी ज़मीन एक मुख्तसर सा सैयारा है और इस कहकशा में इस तरह के करोड़ों निज़ाम आए शमसी मौजूद हैं और पूरी कायनात में इस तरह की लाखों कहकशाएँ हैं। मैंने अपने से बहुत बड़े मसले पर लिखना शुरू कर दिया है
اور ہوگا یہ کہ مکھی اسی طرح ذہن میں بھن بھناتی رہ جائے گی اور موقع ملنے پر پھر آفت مچا دے گی۔ بات وہیں سے پھر شروع کرتا ہوں۔ اپنے ماضی سے مربوط ہونے کی وجہ سے جو کچھ میں ہوں، ابتدائے آفرینش سے ایسا ہی ہوں۔ میں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے بندھا ہوا ہوں۔ اب میں اس سے بھاگ کر، اپنے آپ سے بغاوت کر کے کہیں نہیں جا سکتا۔ مجبور ہوں۔ میرے جیسے حالات میں کوئی پاگل نہ ہوتا تو خودکشی کر لیتا، خودکشی نہ کرتا تو تارک الدنیا ہو جاتا، تارک الدنیا نہ ہوتا تو مجرم بن جاتا، مجرم نہ بنتا تو کسی طور پر جابر و قاہر سلطان بن جاتا، جابر و قاہر سلطان نہ بنتا تو مصلح بن جاتا اور پورے معاشرے کو سوچ کر ایک ایسی نئی نہج دے دیتا جس سے اس طرح کے حالات و واقعات اس کے لیے ایسی تکلیف دہ اور باعث شرم صورتحال پیدا کرنے کا سبب نہ رہتے۔ لیکن ہر کسی کا حلقہ کار بھی تو ازل سے اس کی اپنی ذات کے اندر بند ہے، مقدر ہے، اور کوئی اس کی حدود سے باہر نکلنے کا اہل نہیں۔ اور یوں پاگل ہونے والا خودکشی نہ کرتا، خودکشی کرنے والا تارک الدنیا نہ بنتا، تارک الدنیا ہونے والا مجرم نہ بنتا، مجرم بننے والا جابر و قاہر سلطان نہ بنتا، اور جابر و قاہر سلطان مصلح نہ بنتا، اور بیشتر لوگ کچھ بھی نہ بنتے، محض بیل کی طرح کھاتے رہتے اور زندگی کے جوئے میں جتے رہتے، اور موت آتی تو مر جاتے۔ سماجی ماحول کو یہ کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے تو کسی ایک معاشرے کی مجموعی سوچ اور انداز فکر متعین کرتی ہے۔ جب یہ سوچ اور فکر پرانی ہو جاتی ہے، گھس جاتی ہے، اور لوگ غیر شعوری طور پر اس کی پابندیوں سے تھک چکے ہوتے ہیں تو کوئی آ کر معاشرے کو نیا رخ دے دیتا ہے اور مصلح کہلاتا ہے۔ میں اگر آج سے 10,000 سال پہلے پیدا ہوا ہوتا تو کوئی مجھے میرے بھائی کا بیٹا کہہ کر ذلیل نہ کرتا، کوئی میری ماں کو دنیا کا ذلیل ترین گناہ کرنے کا مرتکب نہ ٹھہراتا۔ چاہت کا وہ ابلتا ہوا دھارا جو تمام عمر انسانوں کو زندہ رہنے کا جذبہ عطا کرتا رہتا ہے، میں اسے دھتکار چکا ہوں۔ کیوں اپنے آپ کو مجرموں کی طرح چھپاتا پھرتا ہوں؟ کیوں میرے لیے عورت ایک گالی بن کے رہ گئی ہے؟ کیوں میں تمام عمر کسی عورت سے جنسی اختلاط نہیں کر سکا؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں کوئی زندگی پیدا کرنے کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں جو میری طرح تمام عمر اپنے والدین کی غلطی کی کالک اپنے منہ سے نوچ نوچ کر پھینکنے کی کوشش کرتی رہے اور وہ اسی طرح اس کے چہرے پر تھوپی رہے۔ میں دراصل عبوری دور میں پھنس گیا ہوں۔ پرانی اقدار فرسودہ ہو چکی ہیں، نئی اگرچہ پیدا ہو رہی ہیں لیکن ابھی وجود میں نہیں آئیں۔ دنیا اس وقت درد ذہن میں مبتلا ہے اور شاید چند صدیوں میں نئی اقدار تولد ہو جائیں۔ اب چونکہ مصلحوں کے آنے کا دستور تو ختم ہو گیا، جو نئی اقدار کو منجھی ہوئی دائیوں کی طرح معاشرے کی کوکھ سے کھینچ کر باہر لے آیا کرتے تھے، اس لیے انسانیت کو خود ہی مجموعی طور پر کوشش کر کے نئی اقدار کو اپنے اندر سے پیدا کر کے باہر لانا ہے۔ ہمارا خدا کہاں ہے؟ وہ تو گم ہے، کہیں چلا گیا ہے، جیسے کوئی گدڑیا اپنی بھیڑوں کے گلے کو جب وہ نہایت انہماک سے چلنے میں مصروف ہوں چھوڑ کر چپکے سے کہیں کھسک جائے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے خدا وہ سوکھا سڑا بوڑھا پٹھان ہے جو اپنا پھٹا ہوا غلیظ لمبا کوٹ پہنے بچوں کے اسکول کے سامنے زنگ آلود کنستر پر بیٹھا، گھٹنوں پر ہوائی بندوق رکھے، اپنی وحشت زدہ بھوکی نظروں سے بچوں کا منتظر ہوتا ہے کہ وہ آئیں اور سامنے لکڑی کے تختے پر لگے ہوئے پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے تن کے کھڑے انسانوں کو نشانہ بنائیں۔ اس کی بھیڑیں بھی تو سنگلاخ پہاڑوں پر اس کے انتظار میں گھوم رہی ہوں گی اور یہ یہاں زنگ آلود کنستر پر اداس بیٹھا ہے۔ جاؤ ان کے پاس جو تمہارے انتظار میں ہے۔ کیوں لوہے کی سلاخ میں پروئے ہوئے انسانوں پر بچوں سے چھرے چلواتے ہو جو کہیں ہل کے جا بھی نہیں سکتے، اور وہیں سلاخ پر اپنے پروئے ہوئے بدنوں کے ارد گرد دیوانہ وار چکر کھا کے پھر نیا چھرا کھانے کے لیے رک جانے پر مجبور ہیں؟ جاؤ میرے بھائی، نہیں معاف کیجیے، میرے باپ نے اگر اپنی سوتیلی ماں سے مل کر مجھے پیدا کیا تو پرانے نہایت پرانے دستور کے مطابق نہ اچھا کیا نہ برا کیا، لیکن آج کے زمانے میں مجھے بدترین قسم کے حرامی ہونے کی لعنت سے کیوں کر چھٹکارا ملے؟ نئی اقدار ابھی پیدا نہیں ہوئی، خدا کہیں گم ہے، میں ابتدائے آفرینش سے اپنی ذات کے ساتھ بندھا ہوا ہوں۔ ان حالات میں مجھے ناواقفیت کی دیوار کے پیچھے چلا جانا چاہیے۔ اس طرح اگرچہ ہر چھرے سے سلاخ پر دیوانہ وار گھوموں گا تو صحیح، لیکن تکلیف کا احساس تو نہ ہوگا۔ ہاں یہی ٹھیک ہے۔ نغفرل